بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، دوسرے آج کے شریک گفتگو ہیں، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، جو آج اس موضوع کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اوراق تاریخ شاہد ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں جہاں مرد حضرات کی جہد مسلسل ہے، وہاں خواتین اولین کا کردار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج کے اس زوال پذیر معاشرے میں اگر آج کی خواتین ان خواتین اولین کی اتباع کریں تو میرا یقین ہے کہ آج کے بگڑے ہوئے اور تنزل والے معاشرے میں بھی آج کے افراد جو ان ماؤں سے تربیت پائیں گے وہ پھر متحد ہو کر ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں اور اس دنیا پر پھر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان خواتین اولین میں ایک نمایاں نام حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس پروگرام کو دیکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی سننے کو ملیں کہ ہم اس پہ عمل کریں، خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے کچھ سیکھ کر اپنی اولاد کو ہم ٹرانسمٹ کریں کہ ہماری اولاد آج پھر اس دنیا کے افق پر ایک کامیاب قوم بن کر ابھرے۔ بشور گفتگو آغاز کریں گے مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے۔ صاحب، موضوع کے حوالے سے بنیادی سوال ایک ذہن میں یہی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت باسعادت اور شجرہ نسب کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً بہت اہم عنوان کا انتخاب ہے اور آپ نے تمہید میں بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے دین اسلام کی تبلیغ و ترویج میں جہاں مردوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہیں پر خواتین اسلام کی بھی ایک ایسی سنہری تاریخ ہے کہ جس کو پڑھ کر، سن کر اور ان کے واقعات میں غور کر کے آج کے اس زوال پذیر دور میں ہم پھر سے اپنے ایمانی جذبات کو ایک حرارت دے سکتے ہیں اور دین اسلام کے لیے مستعد ہو سکتے ہیں۔ انہی خواتین اسلام میں ایک بہت ہی مشہور و معروف نام حضرت سیدہ اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے کہ جو اپنے تمام تر فضائل کے ساتھ ساتھ اگر ہم خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی اللہ رب کریم نے آپ کو بہت ہی عروج، کمال اور برکت عطا فرمائی۔ یعنی کہ آپ کثیر الجہات بابرکت خاتون اسلام ہیں کہ جن کے اندر برکت اور عظمت کئی جہتوں سے اللہ نے جمع فرمائی ہے۔ اگر ہم خاص ان کے خاندانی اعتبار سے اور شجرہ نسب کے حوالے سے بات کریں تو ان کی فضیلت کے لیے اور ان کے شرف کے لیے تو یقیناً اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین ہونے کا شرف حاصل ہے بالاتفاق، بالاجماع، ان کی بیٹی ہونا، ان کے گھر میں پرورش پانا اور ان کے اخلاق و عادات، ان کے کردار کے آئینے میں جن کے اخلاق کی تربیت ہو، یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر تھوڑی سی ہم بنیادی اس حوالے سے گفتگو کریں تو مورخین نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 4 خواتین ہیں جو آئیں اور آپ کی ازواج قرار پائیں۔ ان میں ایک تو اس وقت جب آپ نے نکاح فرمایا کہ جب ابھی زمانہ اسلام نہیں آیا تھا، تو زمانہ اسلام سے پہلے قتیلہ نامی اور بعض نے قیلہ بھی کہا ہے، تو اس عورت سے آپ کا نکاح ہوا اور یہ آخر تک اسلام نہیں لائی، مشرکہ عورت تھی۔ اور اس کے علاوہ رومان ہیں اور خارجہ بنت زید ہیں اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ تو ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں مختلف، جس میں سے حضرت اسماء بنت امیس سے صرف ایک صاحبزادے ہیں محمد بن ابو بکر، اور خارجہ بنت زید جو عورت ہیں ان سے کلثوم بنت سیدنا ابو بکر، جبکہ یہ جو 2 عورتیں ہیں قتیلہ اور رومان، تو ان سے 2 اولاد ہیں، یعنی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔
ام رومان سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور انہی کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، جبکہ ام قتیلہ یا جو ام قیلہ ہیں ان سے ایک تو خود حضرت اسماء ہیں رضی اللہ عنہ جو آج جن کی سیرت آج ہمارا موضوع سخن ہے، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابو بکر۔ تو عبداللہ اور حضرت اسماء آپس میں سگے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدہ عائشہ آپس میں سگے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر اس حوالے سے اعزاز یہ ہے کہ آپ کے والد بھی مسلمان، آپ کے دادا بھی مسلمان، آپ کے بھائی بہنوں میں بھی یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں صحابیت کا شرف بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھائی بہنوں میں بھی اسلام اور صحابیت کا شرف ہے، شوہر بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، پھر آپ کے صاحبزادے یعنی کہ حضرت اسماء کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شرف صحابیت سے مشرف ہیں، یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ برکتیں اور ایک رحمتوں کا ایک ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 27 سال قبل حضرت اسماء رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کم و بیش 17 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا آپ نے شجرہ حوالے سے اور نسب کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین صحابہ میں سے، سبقت والے صحابہ میں شامل تھیں، اور زمانہ جاہلیت میں اس زمانے کے مباحث تھے حضرت زید بن عمر بن نوفل، ان کے آپ نے احوال بھی بتائے ہیں، منقول کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ویسے یہ ہیں دو سوال جس کو ایک سوال میں ضم کیا گیا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ہی وقت میں، آپ ہی کے دور میں اس زمانے کے دین فطرت پر قائم شخص حضرت زید بن عمر بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان دونوں کے احوال میں کیا مطابقات ہے۔ تو سوال کا پہلا حصہ یہ خود حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ایمان لانے کے حوالے سے ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ہم یہ بات یہاں پر ذہن میں مستحضر کر لیں کہ قرآن کریم نے ان تمام افراد کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پرست پر اوائل دور میں ایمان لانے کی سعادت سے بہرمند ہوئے، انہیں السابقون الاولون کا لقب عطا کیا، اور السابقون الاولون کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مقدس و محترم شخصیات و حضرات۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے آپ کا نمبر 18واں آتا ہے، اور یہ 18ویں شخصیت تھے کہ جو آپ ایمان لائیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو خود آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ مکۃ المکرمہ کی اس وقت کی اس چھوٹی سی وادی کے اندر جتنی پاک روحیں تھیں، جتنے پاک نفوس اور طبیعتیں تھیں، وہ سب کے سب آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یا تو ایمان لا رہے تھے، اور یا ان کا مزاج، ان کی طبیعت کا میلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو چکا تھا، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے جا رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بھی آگے بڑھ کر کے اپنی جوانی کی اس عمر میں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ بالکل آزاد ہو جائے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو، اسے کسی قسم کا کوئی فریضہ اس کے نبھانے کے لیے جو ہے پابند نہ کیا جائے، آپ اپنی جوانی کی اس عمر میں ایمان لے آتی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں، اور آپ کی شخصیت 18ویں اسلام کے مقدس دائرے کے اندر 18ویں شخصیت کے طور پر داخل ہوتی ہیں آپ، اور مسلمان ہو جانے کے بعد پھر آپ کا یہ معاملہ کہ آپ سے منسوب کہ حضرت زید بن عمر بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال اور واقعات، یہاں میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ دین فطرت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو یعنی دین فطرت کے ساتھ دین مطلب ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دین ابراہیمی کا دور وہ دور ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی تک خود اپنی نبوت کا اعلان اور اس کے لیے دعوت کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا تھا۔ تو عرب کے خطے میں جہاں اور دوسری شخصیات تھی، حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی دین ابراہیمی اور دین فطرت کے اوپر قائم تھے، وہیں پر حضرت زید بن عمر بن نوفل بھی دین فطرت ہی کے ماننے والے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت زید کے ساتھ ہوئی، اور میں نے انہیں بڑا با کردار اور با اخلاق پایا، اور بہت ایک پاک روح تھی، اور یہ اس وقت کی بات تھی کہ ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ عمر کے 35ویں برس میں تھے، اور اسی لیے آپ کی مناسبت سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید کے صاحبزادے حضرت سعید جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جب یہ ایمان لے آئے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ کیا حضرت زید مسلمان تھے اور کیا ان کی بخشش ہو گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ تنہا امت کے طور پر اٹھیں گے، اور حضرت زید بن عمر بن نفیل وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تنہا اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ ان کی مناسبت سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس زمانے کی بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لات و عزا و نائلہ ان تمام کا رد فرما رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ وحدہ سبحانہ پر ایمان لانے والا ہوں، میں اس ایک رب کو ماننے والا ہوں جو اس کائنات کا تنہا پروردگار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس اہم ترین اس وقت کی معاشرتی برائی کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ مبذول کروائی، وہ برائی یہ تھی کہ اس زمانے میں بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ بیت اللہ شریف کی دیوار کے پاس آ کر کے کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور مت کرو، یہ مجھے دے جاؤ، اور جب میں ان کو پال پوس کر کے جوان کر لوں، ان کی شادی کی عمر ہو جائے اور تب بھی تمہارا مجھ سے لینے کا ارادہ نہ ہو تو میرے پاس چھوڑ جانا، میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بیاہ دیا کروں گا۔ تو مطلب آپ اتنی پاک باز فطرت، اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، آپ کی اسی عظمت کی طرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے مطلب مفتی اسماعیل نورانی صاحب، آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی کتنے اللہ کے ولی بندے ہوتے تھے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اچھا وہ صاحب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لقب تھا ذات النطقین، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو کسی بھی کتاب میں ہو وہ تذکرہ یا کسی بھی گفتگو میں ہو تو شاید یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ ہو اور ذات النطاقین کی بات نہ کی جائے۔ یعنی یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا وہ اعزاز ہے حضرت اسماء کے لیے، اور وہ لقب ہے کہ جو ان کے لیے نہ صرف ان کی پہچان بنا بلکہ ان کے لیے باعث فخر بن گیا، اور وہ اس پر بڑا فخر بھی کرتی تھیں اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی وہ فرمایا کرتی تھیں۔ تو بنیادی طور پر عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ لفظ نطاق کا معنی وہ پٹکا ہے، کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو اہل عرب خواتین جو ہے وہ اپنی عادت اور معمول کے مطابق وہ پیٹھ پہ باندھا کرتی تھی، وہ پھر کسی ضرورت کے موقع پر وہ کپڑا کام بھی آتا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طریقے سے وہ ایک پٹکا اپنے کپڑے پر یا قمیض پر باندھا ہوا تھا، اور یہ لقب انہیں جس وقت ملا ہے تو یہ وہ تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین موقع ہے کہ جس کو یقیناً ہر کتاب میں بیان کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے جس کو واقعہ ہجرت کہا جاتا ہے، کہ جب رسول کریم عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا، تو جس رات خاص وہ حکم مل گیا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اب آپ روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل ہی کے حکم کے منتظر تھے۔ اس سے پہلے تو کئی افراد ہجرت کر چکے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا، حبشہ کی طرف بھی لوگ ہجرت اس سے پہلے کر چکے تھے، 2 مرتبہ ہجرتیں ہو چکی ہیں، پھر مدینہ منورہ بھی کافی حضرات صحابہ کرام سے معمور ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے اللہ عز و جل کے حکم کے، اور جب وہ حکم آ گیا اور یہ بھی اس حکم کے ساتھ ساتھ فرما دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ رفیق سفر کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرما لیں، تو اللہ عز و جل کے حکم ہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جو تیاری عمل میں آئی ہے ہجرت کے اس سفر کے لیے، اور ظاہری جو بھی ضروریات ہوتی ہیں جن کو سفر کے لیے زیادہ سفر کے طور پر تیار کیا جاتا ہے،
تو ان کو جب تیار کیا گیا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھیں، حضرت اسما رضی اللہ عنہ اس میں پیش تھیں اس سامان سفر کو تیار کرنے میں، خدمت گزاری میں. تو انہوں نے جو سامان تیار کیا اور جو کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے تیار کی ایک تھیلے کے اندر، تو اس تھیلے کو باندھنے کے لیے اس وقت کوئی چیز میسر نہیں آ رہی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو جو پٹکا انہوں نے باندھا ہوا تھا جس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں، تو وہ پٹکا انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، فی الفور انہوں نے 2 ٹکڑے کیے. تو ظاہر ہے کہ ایک پٹکا ہو تو اس کو نطاق کہتے ہیں، اور جب 2 ہو جائیں تو نطاقین کہتے ہیں اس کو. تو جب انہوں نے اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر کے اس تھیلے کو باندھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت گزاری پر، ان کے اس فی الفور اقدام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی ہوئی، تو اس خوشی اور مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا، ذات النطاقین. اور اس میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل صرف یہیں تک نہیں ہے خدمت گزاری میں، بلکہ یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے خدمت گزاری کی ایسی مثال، پورا گھرانے کی اگر ہم بات کریں خاص طور پہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، ان کے گھرانے کی، تو وہ اس ہجرت کے سفر میں تقریباً سبھی افراد معاون رہے ہیں اور پیش رہے ہیں. کہیں وہ اپنے غلام کو پابند فرما دیتے ہیں کہ تم نے فلاں وقت غار پر پہنچ کر جو ہے وہ کچھ دودھ بکریوں کا تازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے، اور کہیں پر آپ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بھی پابند فرماتے ہیں کچھ چیزوں، کچھ خبریں پہنچانے کے لیے کسی اور کو. حضرت اسما رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا وہ پہنچاتی ہیں رات کے وقت میں، اور مشقت والا سفر، اور غار ثور آج بھی جب مطلب حجاج کرام جاتے ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، جبکہ اس میں کچھ آسانیاں بھی پیدا کی گئی ہیں، کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، اس میں اتنا مشکل ترین لگتا ہے کہ دن کے وقت اجالے میں بھی آپ کا ارادہ جو ہے وہ متزلزل ہونے لگے، اس وقت میں رات کے وقت میں جانا کھانا لے کر، اور انتہائی مشقت کا وہ سفر اور بارگاہ رسالت میں پہنچنا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دینا، یہ انہوں نے ایسی بہترین تدبیر کے ساتھ خدمت گزاری کی ہے. تو ذات النطاقین اگرچہ خاص ان کی ایک خدمت گزاری کا ایک استعارہ بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ لمحہ، وہ واقعہ، وہ پوری وہ جو ایام ہے وہ خاص کہ جن میں وہ غار ثور حاضر ہوئی ہیں، تو ان کی ایک پوری جو طبیعت مبارکہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ عکاسی ہے اس لقب کے اندر، کہ ان کے اندر خدمت کا جذبہ تھا، ان کے اندر مرمٹنے کا جذبہ تھا، اور ان کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ تھا. اور جبھی انہوں نے پھر اس بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل کیے ہیں. ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے. جی ناظرین، خصوصی پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے. گفتگو وقفے سے پہلے جاری تھی اس حوالے سے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کیا رہی ہیں، آپ کا کیا لقب رہا ہے. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے میں سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ماں باپ کی موجودگی بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ خدا سے کسی کے اگر انتقال کر جائیں تو بچے بالکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حیات مبارک میں ہجرت کر جانا اور پھر ایک خاتون کو وہ تمام حالات کو فیس کرنا، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بتایا مفتی صاحب نے بھی کہ خود تیار کیا، تمام ہیلپ کی، تمام معاملات میں مدد کی، اور پھر کھانا لے کے غار ثور تک پہنچتی تھیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کون کون سی پرابلمس ان کو مزید پیش ہیں، کیسے فیس کیا ان حالات کو. جی اس حوالے سے آج کل کے انسان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، حالانکہ تمام سفری وسائل اور دوسری زندگی کی سہولیات تعیشات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی گھر اور گھرانے سے اس کے والد کا، اس کے مربی کا سایہ چلا جاتا ہے تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ایام شروع ہو جایا کرتے ہیں. اور اس پر بھی مستزاد یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی نوجوان شخص موجود نہ ہو بلکہ ساری بچیاں ہوں تو پھر یقیناً ایسی صورت میں مزید تکالیف جو ہیں وہ بڑھ جایا کرتی ہیں. حضرت اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تو ایک ایسے شہر کے اندر مقیم ہیں کہ جو پورا کا پورا شہر اس وقت یعنی ہجرت کے وقت اب آپ کے خانوادے کا دشمن ہو چلا تھا، اور کوئی شخص ماں سوا چند افراد کے، اور وہ ان میں سے بھی زیادہ افراد وہ تھے جو پہلے ہی ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں جا چکے تھے، جن کے دل میں آپ کے گھر کی، آپ کے خانوادے کی، آپ کے والد صاحب کی عظمت اور اہمیت تھی. وہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور وہ پہلے ہی مدینۃ المنورہ ہجرت فرما چکے تھے. اب جب والد گرامی قدر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت و معیت میں مدینۃ المنورہ کی طرف سفر فرمایا اور سفر ہجرت فرمایا تو آپ پیچھے تنہا رہ جاتی ہیں. اور ابھی
آپ کا یعنی والد گرامی قدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شروع ہوا ہی چاہتا تھا کہ ابو جہل آتا ہے اور اسے جب اس بات کی سنگن لگتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رفاقت و معیت میں لے کر کے عازم سفر ہجرت ہو چکے ہیں، تو آ کر کے دروازہ آپ کے گھر کا وہ دستک دیتا ہے، آپ باہر تشریف لاتی ہیں، غصے اور جلال سے یہ شخص پوچھتا ہے، ابو جہل یہ پوچھتا ہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں اور ان کی خبر تمہارے پاس ہے، تمہیں پتہ ہے۔ ایک حلے میں جس طرح کے ایک غیظ و غضب میں بھرا ہوا انسان ہوتا ہے اور کوئی آدمی غصے کے جوبن پر پہنچ جاتا ہے، اس جاہ و جلال کے ساتھ آنے کے بعد قبل اس کے کہ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اتنا کہہ پاتی کہ مجھے پتہ نہیں، زور کا ایک تھپڑ آپ کے منہ پر وہ رسید کرتا ہے، اور وہ تھپڑ اس قدر قوت بھرا ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں پہنی ہوئی بالی وہ ٹکڑے ہو کر کے گر جاتی ہے اور آپ خود بھی زمین پر گر جاتی ہیں۔ لیکن یہ نوجوان بچی، یہ جس طرح والد ان کے استقامت کے کوہ گراں تھے، یہ خود بھی اپنے والد کی مثل استقامت کا پہاڑ تھیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے ذرہ برابر اشارے میں، کنایے میں، ڈر سے، خوف سے، کسی مفاد کے تحت، کسی لالچ کے تحت ایک جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، صرف اتنا ہی فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ اب آپ کے اوپر تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ خود اہل مکہ نے آپ کی بھی مخالفت اور آپ کے خانوادے کی بھی مخالفت شروع کر دی، اور آئے دن آپ کے گھر پر اہل مکہ کا آنا ہو رہا ہے، آپ سے پوچھ پاچھ ہو رہی ہے، آپ کو جھڑکا جاتا ہے، آپ کو ڈانٹا جاتا ہے، آپ کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے، آپ کو تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور تو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد گرامی قدر ابو قحافہ جو اب تک ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اپنی اس پوتی سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہیں کہ ابو بکر تو خود چلے گئے ہیں اور تمہارے لگتا ہے کہ ساری دولت بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے ہیں اور تمہارے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، اب آپ کے لیے بھی مشکل بن گئی ہے اور ہمارے لیے بھی مشکل بن گئی ہے۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر حکمت سے کام لیتے ہوئے یہ کرتی ہیں کہ ایک پوٹلی کے اندر پتھروں سنگریزوں کو بھر دیتی ہیں، اور اس جگہ پر، اس طاق میں جہاں اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت رکھا کرتے تھے، دینار اور دراہم رکھا کرتے تھے، وہاں پر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ ابو قحافہ جو اب تک ایمان کی دولت سے بہرہ مند نہیں تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے وہاں ان چھوٹے چھوٹے بیگس کے اوپر ان کا ہاتھ لگواتی ہیں، اور ان کو یہ محسوس بھی کرواتی ہیں اور پھر باور بھی کرواتی ہیں کہ نہیں دادا جان ایسا نہیں ہے، میرے بابا جان نے جاتے ہوئے ہمارے لیے اور ہمارے خرچ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، اور یہ اتنی ساری جو پوٹلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ساری دولت بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں شکر ہے کہ انہوں نے جاتے ہوئے ہماری ضروریات کا خیال رکھا اور پیچھے اتنا کچھ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اب عازم سفر ہجرت ہیں، رواں دواں ہیں، اور لیکن اب آپ کہ اس سفر کی کوئی خبر پہنچ نہیں پا رہی، تو نفسیاتی طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور بالخصوص گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، آیا کہ سفر خیریت کے ساتھ جاری و ساری ہے، ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا اس طرح، اور اس طرح کوئی ذرائع اور وسائل جو ہے وہ رابطے کے نہیں تھے کہ معلوم کیا جائے کہ کہاں تک پہنچے اور کتنا سفر باقی۔ تو اب گھر والوں پر ایک پریشانی سی کسی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ شہر یعنی شہر مکہ جو اس زمانے میں قصبہ نما تھا، وہ روزانہ باہر تشریف لے جاتی تھی کہ شاید ایک یہاں سے کوئی جانے والا، آنے والا، یا اس راہ سے گزرنے والا واپسی پہ آتا ہوا کوئی خبر دیتا ہوا یہاں سے نکل جائے۔ تو تیسرے چوتھے دن وہاں ایک گھوڑ سوار کھڑا ہے، اور شتربان کے بارے میں آیا ہے کہ ایک سوار کھڑا ہے، اور وہ سوار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دو مسافر جو معبد کے خیموں میں ٹھہرے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کی منزلوں پہ منزل وہ طے کرتے ہوئے رواں دواں ہیں، اور یہ سفر کتنا برکت والا ہے۔ اس طائرے کی ایک زبان تھی اور اشارہ تھا، اشارے میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سفر وہ مسافر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیریت، عافیت، سلامتی کے ساتھ اپنے سفر ہجرت پر رواں دواں ہیں۔ یہ خبر سننا تھی کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا،
آپ کو اطمینان قلب ہوا اور اس کے بعد لوٹ کر کے آ گئیں، اگرچہ کہ خود آپ نے بعد میں ہجرت فرمائی، ہجرت کی صعوبتیں آپ نے بھی برداشت کی، لیکن اس سے پہلے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اذن مرحمت فرم نہیں ہوا تھا، آپ جب تک مکۃ المکرمہ میں رہیں تمام دکھوں اور تکالیف کو بہادری کے ساتھ سہا اور اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا کہ میں لڑکی ہوں، نوجوان ہوں، ایمان والی ہوں، تو اب چاروں طرف جو اسلام کے ماسوا جو یعنی کفر ہے، شرک ہے، اور اس سے متاثرہ افراد وہ اگر ذہنی طور پر کوئی ٹارچر کرتے ہیں تو میں ان کے سامنے سرنڈر کر دوں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے نعوذ باللہ اپنے دین اور ایمان کو ترک کرنے کا اعلان کر دوں۔ آپ جب تک مکۃ المکرمہ میں رہیں ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں، جمی رہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سفر ہجرت کا اذن عطا کر دیا جاتا ہے تو آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آتی ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی نورانی صاحب، آپ دیکھیں ابھی ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ماشاءاللہ ایسی ایسی خواتین گزری ہیں اولین میں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس زمانے کو میں آج کے زمانے سے ملانا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں خواتین بڑے نازک مزاج ہو گئی ہیں، شوہر ذرا سا اگر گور کے بھی دیکھ کر ناراض ہو جاتی ہیں، یا بلکہ طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ اگر ہم اس طرف تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ مزاج کے بڑے سخت تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپسی شکایات بھی تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر کے حوالے سے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ میں چاہوں گا ان نصیحتوں کو آج کے دور پہ ہم کس طرح لے کے آئیں گے کہ ان نصیحتوں سے یا بی بی صاحبہ نے جیسے ان شکایتوں کو برداشت کیا، صبر کیا، آج کی خواتین کے لیے کیا ٹیچنگ ہے؟ یقیناً ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آج کے دور کے تقاضوں کے حوالے سے خاص طور پر، اور یہ بات جیسا کہ پہلے بھی عرض کی گئی کہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو ان کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ از خود اپنے فضائل کے اعتبار سے بہت ہی باکمال شخصیت ہے، اور رسول کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پھوپھی زاد بھی ہیں اور اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت فضائل ہیں آپ کے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی ہیں۔ ان تمام فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کے مزاج مبارک میں کچھ سختی کی کیفیت تھی، تو جس کی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو طبعی طور پر اور اس رشتے کو نبھانے کے تقاضے سے کچھ نہ کچھ طبیعت میں ان کو ایک احساس رہتا تھا کہ ان کے مزاج میں جو سختی ہے اس کی وجہ سے مجھے ایک مشقت کا سامنا رہتا ہے۔ اس مشقت کا اظہار یہ ہوتا تھا، یا اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ انہیں راضی کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ یہ بھی ایک عورت کی زندگی کا بہت عمدہ پہلو ہوتا ہے جو خصوصاً آج کے لیے بہت قابل عمل اور قابل غور ہے کہ اگر کسی عورت کے نکاح میں کوئی ایسا شخص ہے، ظاہر ہے پہلے سے اگر نہیں پتہ تھا اور نہیں پتہ ہوتا عام طور پر کچھ صفات اور کچھ اس کے جو بھی انداز ہیں وہ بعد میں سامنے آتے ہیں، اسی طرح دونوں طرف کا معاملہ یہی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تو کہ اگر بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو ان فیوچر، یا کسی اور جہت سے بہتر ہو، کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ ناپسندیدہ ہو، تو اس وجہ سے یہاں کچھ وسعت ظرفی اور اس کی پھر اچھائیوں پہ نظر رکھنا اور اسے مسلسل راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے ذریعے سے بھی زندگی بہرحال ایک اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے اور گزاری جاتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس حوالے سے بہت اچھی مثال قائم فرمائی، وہ کافی کوشش میں رہتی تھی کہ حضرت زبیر یعنی اپنے شوہر نامدار کو جس قدر ہو سکے میں راضی کروں، چنانچہ ان کے لیے وہ کافی محنت کرتی تھی، مشقت کرتی تھی گھر کو چلانے کے حوالے سے۔ گھر میں اگر کچھ گھریلو کچھ پالتو ایسے جانور تھے تو ان کی بھی مطلب خدمت گزاری کرنا، یعنی کہ ان کی پال پوس کرنا اور گھر کے افراد کی بھی ذمہ داری نبھانا، پھر اونٹوں کی خوراک کے لیے دور و دراز بعض اوقات 3 میل تک چھواروں کی گٹھلیاں چننے کے لیے جانا، اس کو اٹھا کر لانا اور پھر گھر پر آنا، پھر گھر کے کام کاج بھی پورے ہوں، باہر کا آنا جانا، یہ 3 میل کا سفر پیدل یہ بھی پورا ہو، اور اس طریقے سے وہ، اور پھر جب وہ جو طبیعت میں حسرت ہو کہ میں اللہ کی عبادت کب کروں، اللہ کی عبادت کیسے کروں، تو اس کے لیے رات کو پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جانا اور
کافی دیر تک اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا. ان کے صاحبزادے خود حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے باہر نکلا اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ روتے ہوئے عبادت میں مصروف تھی. ایک آیت پر وہ رکی ہوئی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں کافی دیر بعد گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا ابھی تک اسی آیت پہ ٹھہری ہوئی ہیں اور اللہ کے خوف سے وہ رو رہی ہیں. اس میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا تھا. تو یہ وہ خاتون اسلام ہے. تو ایسے میں پھر جب انہوں نے کچھ اپنی مشقتوں کا ذکر کیا اپنے والد گرامی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے, تو ایک والد کی بھی یہاں ذمہ داری دیکھیں کتنی خوبصورتی سے سامنے آتی ہے کہ ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بچیاں ماں کے پاس آ کے شکایتیں کریں تو ماں اس شکایت کو اور 2-4 الفاظ ملا کر بڑھا دیتی ہیں کہ ہم جی دیکھ لیں گے تو وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ. اور پھر وہاں پہ پھر ایسے میسیجز پہنچائے جاتے ہیں بچی کے ذریعے سے کہ اب تم نے اس طرح جواب دینا ہے, اب تم نے ان کی کسی بات میں نہیں آنا ہے, وہاں اپنی دھاک بٹھا کے رہنی ہے فلاں. یہ آج ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے گھرانے پھر ہمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتے ہیں. اور کیسی ہم دیکھیں کہ جو آپ نے جملہ کہا کہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے, اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ کہ جب بچی لوٹ کر ادھر آتی ہے ماں باپ کے یہاں اور شکایتیں کرتی ہے تو اس کے بعد ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں وہ سمجھنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت اسماء نے شکایت کی نیت سے نہیں کہا ہوگا, انہوں نے اپنی مشقتوں کا کچھ ذکر کیا کہ شاید کہ یہ ایک سمجھائیں یا ملاقات فرمائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے سامنے جو بات کہی وہ بہت قابل غور ہے. بے شک حضرت صدیق اکبر نے بعد میں حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات کی ہو, انہیں سمجھایا, وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, لیکن اپنی بیٹی کو کیا کہنا ہے وہ بہت اہم ہے. اپنی صاحب زادی کو فرما رہے ہیں بیٹی صبر کرو, زبیر بہت اچھے شخص ہیں, یعنی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, ان کی اچھائیاں, ان کی عبادت گزاری اور ان کا جو بھی مقام و مرتبہ ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنی صاحب زادی کے سامنے, اور انہیں مسلسل صبر کی تلقین کر رہے ہیں. بعد میں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے خود ایک غلام اپنی بیٹی کے لیے اور اس گھر کی خدمت گاری کے لیے مقرر فرما دیا تھا, جس سے حضرت اسماء کو کافی ریلیکس مل گیا اور کافی آرام و سکون مل گیا. تو یہ ایک والد نے گویا کہ اپنی بیٹی کے لیے انتظام کر دیا, لیکن نہ اس کا کبھی احسان جتایا شوہر بیٹی کے شوہر پر کہ میں نے جی غلام کا انتظام کر کے دیا تو گھر اچھا چل رہا ہے, یا یہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ہم گھرانوں کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, دلوں میں محبتیں برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی زندگی کی آئینے میں آج کی خواتین کو اور حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے آئینے میں خواتین کے والدین کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمل کریں گے اس کی روشنی میں تو پھر بہت بہتری از خود انشاءاللہ گھروں میں لوگ محسوس کریں گے. ماشاءاللہ صاحب, آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے ایک ہمیں ٹیچنگ میسیج دیا کہ اگر ہم کاش اپنے پچھلے اسلاف کو دیکھ لیں تو کس طرح گھر بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے حوالے سے ایک شہرت رکھتے ہیں. تاریخ آج تک انگوش بدندہ ہے کہ ایسا سخی ہم نے کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ خون تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں بھی بہہ رہا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں گے؟ جی, آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 کریم شخصیات کو دیکھا. ایک کریم میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, اور دوسری میری والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ان کی فیاضی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق بھی تھا. دونوں میں کا فرق یہ تھا کہ میری خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے پاس جب دولت آتی اور تھوڑی تھوڑی آتی تو وہ تھوڑی تھوڑی دولت کو ایک ساتھ جمع کر کے اور ایک خاص لمٹ تک اس کو لے جاتی, اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام جمع کی ہوئی دولت کو یکمش اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی. اور میری والدہ ان کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ تھوڑا آتا یا زیادہ آتا, وہ بے دریغ اس کو لٹانے سے کبھی گریز نہیں فرماتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے فضائل کو بیان فرمایا اور اس کے لیے اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں, بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لو. آپ نے جب اس اعلان کو سنا تو دیکھا کہ مسلمان خواتین یا اپنے ہاتھوں کے کنگن اور چوڑیوں, سونے کی بنی ہوئی چوڑیوں کو نکال کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, ہماری طرف سے. آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس اس وقت کیونکہ اسرت کا عالم تھا, تنگی تھی, اور کوئی چیز بظاہر ایسی موجود نہیں تھی جس کو آپ نکال کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما دیتی. آپ نے یہ کیا کہ آپ
کے پاس ایک کنیز تھی اور اس کنیز کے عوض میں آپ نے کچھ رقم حاصل کی اور رقم حاصل کر کے بیٹھ گئیں، انتظار کرنے لگ گئیں کہ شوہر آ جائیں اور اس کے بعد میں ان کے مشورے سے اس رقم کو لے کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ کے شوہر حضرت زبیر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بات چیت ہونے لگتی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں مخاطب ہو کر کے کہ آپ یہ رقم لا کر کے مجھے دے دیں۔ آپ جواب دیتی ہیں، اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے والوں کی بڑی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ جب آپ کے شوہر نامدار آپ کی زبان سے صدقہ دینے والوں کی فضیلت کو سنتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ رقم اٹھاتی ہیں اور لے جا کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما دیتی ہیں، یعنی جو کچھ تھا آپ نے اس کو لٹا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس تھوڑا آتا، زیادہ آتا، کم آتا، جو کچھ آتا آپ اس کو لٹانے میں دریغ نہیں فرماتی۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر بار کو، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، آپ نے اپنے دوستوں کو، ان سب کو تج کر کے مکۃ المکرمہ سے اور اپنے سسرال اور سسرالیوں کو چھوڑ کر کے ہجرت فرما کر کے مدینۃ المنورہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی میں فیاضی کا مادہ اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ بس اوقات آپ اور آپ کے شوہر نامدار کے درمیان اس وجہ سے کبھی کبھار تلخ کلامی بھی ہو جاتی۔ آپ کچھ دینا چاہتی، آپ کسی کو کچھ دلوانا چاہتی، لیکن آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں، تو آپ ایک دن بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نامدار کے پاس کچھ ہوتا بھی ہے تو میں اس کو لے کر کے خرچ نہیں کر پاتی، تو کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں حسب حاجت اور حسب ضرورت ان کے جیب سے کوئی چیز لے کر کے اور آگے اللہ کی راہ میں دے دیا کروں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس کی اجازت مرامت فرمائی کہ جس قدر ضرورت ہو اس قدر لے کر کے آپ اللہ کی راہ میں دے سکتی ہیں۔ یعنی اگر خود اپنے پاس اپنی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو تب بھی اس بات پر صبر و قناعت نہیں ہے کہ خاموش ہو کر کے بیٹھا جائے، اچھا جناب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اسلام ہر شخص کو اس بات کا مکلف کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر کسی شخص کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ بھی کم از کم 1 روپے تو اللہ کی راہ میں دے، جس شخص کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 1 روپے کا آدھا تو دے سکتا ہے تو وہ اتنا اللہ کی راہ میں دے۔ لیکن اس بات کو عذر بنا کر کے بیٹھ جانا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے اس لیے میں اللہ کی راہ میں کچھ دے نہیں سکتا، یہ بات بطور عذر کی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اسرت میں بھی اور اپنی اس خوشحالی کے زمانے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی فراوانی سے نوازا، آپ کا یکساں رویہ رہا، جو کچھ آتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا جاتا تھا اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اس کو بے درے خرچ کیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، صفات تو بہت ہیں، یعنی اگر ہم کئی پروگرام بھی کریں تو صرف ایک ان ذات بابرکت کے حوالے سے ہم تکمیل نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم مجبوری ہے کہ اپنے پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں، تو اتنی بڑی ذات کے لیے اگر میں کہوں کہ شارٹ لینگویج میں، شارٹ ورڈز میں کوئی میسیج دینا چاہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً ایک جامع الصفات خاتون اسلام ہے کہ جنہوں نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری کا فریضہ بھی انجام دیا، اولاد کی بہترین تربیت فرمائی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسی ہمت و جرت اور استقلال والا بیٹا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے تبرکات کی دل میں عظمت و اہمیت بھی، یعنی کہ عقائد و نظریات کے باب میں تبرکات کے اعتبار سے بھی وہ امت کو درس دے رہی ہیں، بچوں کی تربیت کا درس بھی دے رہی ہیں اور ماں باپ کی خدمت کا وہ درس بھی دے رہی ہیں۔ ہر پہلو میں ایک درس موجود ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ کس طرح فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ خواتین اور بالخصوص نوجوان خواتین آج مسلمان رول ماڈل خاتون کی تلاش میں ہیں، اور مسلمان الحمدللہ صحابیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کی اتباع، صحابیات جو تھیں، آپ کے جو فالوورز تھی، ان کی شخصیات اتنی جامع اور کامل ہے کہ آج اگر آپ واقعتاً کسی شخصیت کو ان کے ہم پلہ، ان کے ہم کردار، ہم مثل، ہم سیرت یعنی ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو دور دور تک ایسی کوئی شخصیت نہیں مل سکتی۔ آپ کے لیے ایک آئیڈیل رول ماڈل اگر کوئی ہے تو ان مقدس شخصیات میں ہے اور ان کی اتباع کی جانی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صفات
کے حوالے سے ہم نے آج پروگرام پیش کیا، اور وہی بات کہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے بھی کہی اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے بھی کہی کہ اگر ہم بغور دیکھیں آپ کی سیرت کو تو ہر صفت میں ہمیں ایک درس ملتا ہے، اس درس پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو آج اس معاشرے میں جو ہم تنزلی کا شکار ہیں انشاءاللہ ترقی یافتہ قوم میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان آشکار دور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔